الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑو اور جدا جدا نہ ہونا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی اور تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم کھڑے تھے دوزخ کے گڑھے کے کنارے، تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تم کو اس سے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی نشانیاں بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اس سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کا فرمان سنا تھا کہ اہل کتاب اہل ایمان کے سخت دشمن ہیں، اس لیے وہ سب کچھ جاننے کے باوجود ایمان نہیں لائے اور وہ اس پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ وہ ہر وقت اس کوشش میں رہتے ہیں کہ اہل ایمان خدا سے دور ہوں اور اسی طرح دین اور دنیا میں ذلیل ہوں۔ اسی مقصد کے لیے شاذ ابن قیس نے اوس اور خزرج کی باہمی محبت اور دوستی دیکھی تو جل کر آگ بگولا ہوا، اور ایک نوجوان کو بھیجا کہ ان کی اس محبت والی مجلس میں جنگ لباق کا ذکر شعروں میں کرے۔ اس شخص نے جب ایسا کیا تو یکدم جنگ تیار ہو گئی۔ لوگوں کو اس جنگ میں اپنے مقتول یاد آ گئے۔ قریب تھا ہزاروں جانیں قتل ہو جاتی اور پھر ہمیشہ کے لیے دشمنی ان میں پیدا ہو جاتی۔ کسی نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس واقعہ کی اطلاع دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً تشریف فرما ہوئے اور ان دونوں کے درمیان کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم پھر جہالت کی باتیں کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کا فرمان پڑھتے اور سنتے ہو، اس کے باوجود ایسی حرکت پر تیار ہو گئے ہو۔ حضور پاک کا فرمان اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا، جس کا اتنا اثر ہوا کہ لوگوں کے دلوں سے شیطان کا اثر فوراً دور ہو گیا اور انہوں نے ہتھیار پھینک دیے اور زار و قطار رونا شروع کر دیا اور ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔ اس پر فرمان الہی نازل ہوا کہ خبردار، اہل کتاب کی بات مت مانو، اس لیے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان سے نکال کر کفر میں لے جائیں۔ تم اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھو، سمجھو اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم کرو۔ یہی دو چیزیں ہیں، یاد الہی اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو تم کو سیدھے راستے پر قائم رکھیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اس طرح کہ ہر عمل پر اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہو اور یہ عمل تا حیات جاری رکھو تاکہ اس حال پر موت آ جائے۔ ہوش اور فکر کرو تاکہ شیطان کہیں ساری عمر کی محنت ضائع نہ کر دے کہ مرنے سے پہلے تم سے غلط عمل کروا دے۔ اپنی اس مکمل ہدایت کے بعد رب تعالیٰ سخت حکم فرماتا ہے کہ اس ہدایت پر قائم رہنے کے لیے تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد رکھو، اور وہ نعمت یہ ہے کہ تم آپس میں سخت دشمن تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کے ذریعے تمہاری دشمنی نکال کر تم میں اتنی باہمی الفت اور محبت ڈال دی کہ تم بھائی بھائی بن گئے، ورنہ یاد کرو کہ تمہاری دشمنی اتنی سخت تھی کہ تم باہمی جنگ کے ذریعے دنیا سے رخصت ہو جاتے اور سیدھا دوزخ کی آگ میں تمہارا ٹھکانہ ہوتا۔ اور حکم ہوا کہ اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت سے تم پر مہربانی فرمائی، اب اس نعمت اور اس مہربانی کو مضبوطی سے پکڑو، جس کے ذریعے سے تم بچے ہو اور بھائی بھائی بنے ہو
اب شیطان اور اس کے پیروکاروں کے چنگل میں نہیں جانا اور نہ جدا جدا ہونا، ورنہ اسی جنت کے دوسرے کنارے دوزخ ہے۔ سامعین کرام، اب مقام غور ہے کہ یہ رسی جسے پکڑنے کا حکم ہوا وہ کون سی رسی ہے؟ بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کتاب الہی ہے، یا یہ وہ دولت اور نعمت ہے جس نے کتاب الہی ہم کو سمجھائی اور اپنے نور سے دلوں کے زنگ کو دور کر کے منور کیا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کی غلامی کی عظمت سینوں میں بٹھائی۔ تاریخ کے اوراق الٹ کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس نعمت کو یاد کرو، اور جب غور کرو گے تو روز روشن کی طرح یہ حقیقت سامنے ہوگی کہ وہ ذات پاک صرف اور صرف حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، کہ جس نے نہ صرف اوس اور خزرج کی 120 سالہ دشمنی کو مٹا کر محبت اور الفت کی نعمت سے مالا مال کر دیا، بلکہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، سارے عرب اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایسے محبت کے رشتے میں پرو دیا جو کبھی نہ ٹوٹنے والا ہے۔ اگر کوئی مشرق کا رہنے والا، امیر ہو یا غریب، کالا ہو یا گورا، اگر وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہو اور دل سے نسبت پاک رکھتا ہو تو وہ ایک دوسرے کو بھائی سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہمی الفت و محبت، اتحاد و تنظیم اور باایمان زندگی اور موت کے لیے بس ضروری ہے، اور جو لوگ اس نسبت سے محروم ہوتے ہیں وہ نفس پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ شیطان اور شیطان کے پیروکاروں کی زد میں آ کر تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا ثبوت تاریخ کے اوراق میں موجود ہے۔ ایک وہ وقت جب ایک طرف سے آواز آئی پیاس، پانی والا پہنچا، تو دوسری طرف سے آواز آئی پیاس، تو پہلے پیاسے نے کہا کہ پہلے اس بھائی کو بلاؤ۔ جب اس کے پاس پانی والا پہنچا تو تیسری طرف سے آواز آئی پیاس، تو اس نے کہا کہ میرے اس بھائی کو پہلے پانی دو اور میرے اس پیارے بھائی کی پیاس بجھاؤ۔ جب اس کے پاس پانی والا پہنچا تو چوتھی طرف سے آواز آئی پیاس، تو اس تیسرے پیاسے نے کہا کہ میرے اس پیارے بھائی کی پیاس بجھاؤ۔ جب پانی لے کر چوتھے کے پاس پہنچا تو وہ شہید ہو چکا تھا۔ پھر پانی والا جب واپس تیسرے کے پاس پہنچا تو وہ بھی شہید ہو چکا تھا، اور جب دوسرے کی طرف آیا تو وہ بھی شہید ہو چکا تھا، اور جب پہلے کے پاس آیا تو وہ بھی شہید ہو چکا تھا۔ یہ کیا چیز تھی کہ پیاس کی وجہ سے جان بے لب بھی ہو اور آخری وقت بھی ہو، پھر بھی دوسرے کو عزیزتر رکھنا، یہ باہمی بے مثل الفت تھی، اس لیے کہ سب ایک رسی کو پکڑے ہوئے تھے۔ یہ رسی کون سی تھی؟ یہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ آج مسلمان ایک دوسرے سے لڑتے ہیں اور معمولی باتوں پر ایک دوسرے کی جان لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ مسلمان قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں، یہ امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، اور ان میں عالم بھی ہیں، عابد بھی ہیں، مگر ایک دوسرے کے خون کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ یہ صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محرومی کی وجہ سے ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت جس نے سب کو جوڑ دیا، آج اسی ذات پاک کے ساتھ قلبی تعلق سے محروم ہیں۔ اگر آج بھی صدق دل سے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار کی جائے تو یقیناً وہی الفت اور محبت لوٹ آئے گی، کیونکہ وہی اللہ تعالیٰ ہے، وہی اس کی کتاب ہے، وہی اسلام اس کا دین ہے، اور اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہیں، صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محرومی ہے۔ اسی وجہ سے یہاں دن رات نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کی جاتی ہے کہ دونوں جہانوں کی تکالیف سے نجات چاہنے والوں اور دونوں جہانوں کی خوشیوں کے طالبوں، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو تو یہ مقصد حاصل ہوگا،
اور اس مقصد کے لیے سینے صاف کرو، اور سینے صاف کرنے کے لیے یاد الہی کرو۔ یہی اس محفل کا مدعا ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔